تھوڑی دیر میں ہم لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ آج کا ٹاپک کیا ہے. جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. سبحان اللہ. تو یہ اپنی پہچان کیا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. ایک سرکار وائس صاحب کا شعر ہے جس سے آغاز کرتے ہیں کہ ان کی تلاش اصل میں اپنی تلاش ہے، کس سلسلے سے جا ملی کس سلسلے کی بات. سبحان اللہ. واہ. تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دیں، شعور دیا، کان دیے، حواس خمسہ دیے، اور ان سے آپ چیزوں کو ریکگنائز کرتے ہیں، اور ایک آپ کو سسٹم دیا، کاسموس سسٹم دیا آپ کو سارے کا کہ یہ کائنات یہ ایسے ہے اور کائنات سے باہر بھی کچھ ویسے ہے. کچھ چیزیں ہمیں دکھا دی گئیں، کچھ کا شعور دے دیا گیا، اور اس کے بیچ میں ہمیں پلیس کر دیا گیا اور کہا کہ اب تم غور کرو کہ اب تم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہو، اور اتنی بڑی کاسمک سسٹم میں، اتنے بڑے کاسموس میں تمہاری حیثیت کیا ہے اور تمہاری ریکگنیشن کیا ہے، تمہاری پہچان کیا ہے، تم کیوں آئے ہو، کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے. یہ سب باتیں ہمیں اسلام نے دے دی تھی، ایک پیرامیٹر دے دیا، اور غور کرنے کے لیے کہا کہ غور کرو، آسمان کو دیکھو، آسمان کے ستاروں کو دیکھو، زمین دیکھو، دریا دیکھو، سمندر دیکھو، پہاڑ دیکھو، بادل دیکھو، فطرت دیکھو، فطرت کے ساتھ اپنی کنیکٹیویٹی کو دیکھو. جیسے سرکار کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ یہ جو بادل ہیں یہ بات کرتے ہیں، تو ان سے بات کیا کرو، ان سے اپنی کنیکٹیویٹی کو بحال کرو. میں بہت چھوٹا تھا تو ہمارے گھر میں نا پیچھے ایک لگا ہوا تھا، آم کا پودا لگا ہوا تھا، تو وہ درخت کی شکل کچھ لے گیا ہوا تھا، تو ابھی اس کے اوپر نا بور نہیں لگتا تھا آم کا پھل سے. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے نا آم کے درخت کو کہہ کے آؤ کہ اگر تم نے اگلے سال پھل نہ دیا ہم تمہیں کاٹ دیں گے. تو میں گیا، جا کے میں نے جیسے میسج سنا تھا میں نے درخت کو ویسے میسج سنا دیا. تو اگلے سال اس کے اوپر بور آ گیا. تو آپ نے کہا وہ تم نے بات کی تھی نا اس سے جا کر، تو وہ سنتے ہیں. تو اس کا مطلب پودے بھی سنتے ہیں، جانور تو سنتے ہی ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں. تو سرکار کہتے تھے کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، جانے سے پہلے ایک دفعہ سن کے ضرور جانا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو یہ جلوہ جو ہے نا یہ ہے تو ادھر کا، لیکن یہ ادھر بھی مل جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ ایک شعر ہے سرکار کا، تم جسے چاہو اپنا طلبگار بنا لو، بازار سے گزرو تو خریدار بنا لو. واہ. واصف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی، ہے شرط کہ تم عشق کو سالار بنا لو. واہ سبحان اللہ. تو اس کا مطلب کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی ہیپننگز ہیں کہ آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے اس دنیا کا شعور اور اس کے ساتھ ایک کنیکٹیویٹی بھی آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہیں کہ اگر آنکھوں سے دیکھنا ہے سارا کچھ، تو لیکن کچھ اور بھی کبھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک گزرا ہوا شخص جو یہاں سے دار فانی سے گزر گیا ہوا ہے، تو وہ آ کے کچھ کہہ جائے آپ سے، تو آپ کی آنکھیں کی حیرت وہاں پہ ختم ہو جائے گی کہ وہ اس کو تو گئے ہوئے ایک زمانہ ہوا، یہ کیسے اب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ بابا بولے شاہ صاحب کہاں گئے تھے؟ قصور کے؟ نہیں پیچھے کدھر سے تھے؟ تو بندے نے کہا کہ جی وہ میں نے کتاب میں پڑھا آزاد کشمیر کے تھے. تو دوسرے شخص جو ساتھ کھڑا اس نے کہا نہیں اچ شریف کے تھے، اچ شریف سے آئے تھے وہ یہاں پر. تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو کتاب میں پڑھا آزاد کشمیر. انہوں نے کہا جی میں آیا ہوں ادھر سے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچ شریف سے آئے ہوئے جی. تو یہ کبھی کبھی ادھر کا جلوہ جو ہے نا وہ ادھر بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسے خیال آپ کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کی رانائیاں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ جیسے جیسے آپ کی نظر
یا باطن آپ کا روشن ہونا شروع ہوتا ہے نا، ویسے ویسے آپ کو اپنی کنیکٹیویٹی بھی اس کے ساتھ ایک فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے، اشیاء کے ساتھ، ان کی حیثیت کے ساتھ، ماہیت کے ساتھ آپ کہیں پہ کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بارش کے ساتھ ایک آپ کی رم جھم چل رہی ہوتی ہے، موسم اچھا ہو تو آپ کے دل کا موسم اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ وہ سرکار والا صاحب نے کہا کہ جتنا پانی ہے نا دریا کا، یہ سارا سمندر پہ جاتا ہے، اور سمندر میں کہتے ہیں ایک عرش بھی ہوتا ہے اللہ کا۔ تو کئی بزرگ جو ہے نا اللہ کو چٹھیاں لکھتے رہے دریا میں، میسیجز اللہ تعالیٰ کو بھیجتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو سنتا ہی ہے، ہر جگہ پہ سنتا ہے، ہر دل کے راز تک جو اندر ہیں وہ تو جانتا ہے، لیکن کئی لوگ اپنی محبت میں اللہ کو چٹھیاں بھی لکھتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے معاملات تو مہربانی فرما، اور پھر کہتے ہیں ہاں اچھا یہ ہو گیا، کہ اس کو چٹھی پہنچ گئی ہے کہیں نہ کہیں پہ۔ تو یہ آپ کو نا اس کے ساتھ ایک کنیکٹیویٹی، ایک واردات چلنی شروع ہو جاتی ہے، کہنے کو بہت بڑی دنیا، بہت بڑی کائنات، وسیع و عریض سیارے اتنے دور کے کہتے ہیں لائٹ ایئرز کے فاصلے کے اوپر موجود ہیں، اتنی بڑی کائنات ہے اور اتنی خاموش ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی کائنات میں زندگی صرف یہاں پر ہے، زمین کے اوپر انسان کو بنایا گیا اور کہا گیا اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔ اب یہ بھی ایک پہچان دی، تو کیا ہر انسان اشرف المخلوقات ہے؟ نہیں ہے۔ کیا ہر انسان کو خلیفہ نائب بنایا گیا ہے؟ نہیں بنایا گیا۔ انسانوں کو نہیں، انسان کو بنایا گیا، انسانوں کو نہیں۔ اب وہ جو ایک انسان ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے، تو اس کی کوئی پہچان ہوگی، اس کا دوسروں سے کوئی فرق ہوگا بات، تبھی تو اس کی وہ ڈسکرپشن آئے گی نا سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بتائے ہوئے رستے کے اوپر چلتے ہیں، ان کو پہچان ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اب وہ پہچان کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا، یعنی کہ اپنی پہچان کا سفر اصل میں کرنا ہی اس لیے ہے کہ آپ کو آپ کے کریٹر کی پہچان ہو جائے کہیں سے، اور اس پہچان کا کوئی خاص مقصد ہے نہیں کہ آپ کو جس کریٹر نے، آپ فرماتے تھے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کہ کبھی تم ارادے میں رہے ہو، اس نے سوچا کہ میں نے اس کو بنانا ہے اور ایسے بنانا ہے، یہ اس کا نصیب رکھنا ہے، یہ اس کے آنے کا ٹائم ہے، یہ اس کے جانے کا ٹائم ہے، یہ اس کی شہرت کا ٹائم ہے، یہ اس کی ذلت کا ٹائم ہے، یہ پیسہ ہے، یہ بچے ہیں، یہ شادی ہے، ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کر کے دی ہوئی آپ کو۔ اب اس ساری ڈیزائننگ کے اندر جو ہے آپ وہ کھوج رہے ہوتے ہیں، اپنا آپ کھوج رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کی دنیا کو اندر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، باہر کی کنیکٹیویٹی اندر کی کنیکٹیویٹی کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ جڑ رہی ہوتی ہے۔ وہ سرکار کی غزل کے کچھ اشعار ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ نشاط رنگ و بو سے بے نیاز آرزو ہو کر، ہم اپنے روبرو آئے تمہارے روبرو ہو کر۔ سبحان اللہ۔ نشاط رنگ و بو سے بے نیاز آرزو ہو کر، ہم اپنے روبرو آئے تمہارے روبرو ہو کر، اسی دیوانگی سے ہے نظام عاشقی واصف، جنوں کی خو یہی ہے چاک ہو جائے رفو ہو کر۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا ایک وہ درمیان میں شعر آتا ہے کہ تعجب ہے بہاروں نے خزاں سے دوستی کر لی، واہ، تعجب ہے بہاروں نے خزاں سے دوستی کر لی، چمن کی آبرو ہی لٹ گئی ہے رنگ و بو ہو کر۔ واہ سبحان اللہ۔ تو یہ اصل میں جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے سرکار نے ایک وہ شیشہ مثال دیا کرتے تھے کہ یہ ہم ہیں تو وہ کون، وہ ہم ہیں تو یہ کون، آئینے میں کچھ اور ہی ہم ڈھونڈ رہے ہیں، صحرا میں تیرا نقش قدم ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو یہ اب جو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ اور بات بھی ہے کہ ایک اپنی ذات کے علاوہ بھی کوئی اور ذات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہ اس کی پہچان کو وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر یہاں پر ہے ہمارا پرپس کیا ہے، اور کیا یہ واقعی ہم ہی ہیں یا ہمارے اندر کوئی اور جلوہ گر ہے۔ آپ نے بس وہ اپنے اندر اس جلوے کو ڈھونڈنا ہے تو اس کی پہچان ہوگی۔
وہ دل کی دنیا جو ہے نا جی، وہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو وہ آپ جب اندر ڈبکی لگاتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے ہی بیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو. اب یہ کہانی کس کی ہے؟ انسان کے اندر کی بات ہو رہی ہے، ساری کے اندر ہی ہے سارا کچھ. جو کچھ تم باہر دیکھ رہے ہو وہ سارا کچھ تمہارے اندر موجود ہے. وہ ایک شعر میں نے سنا تھا کہ اندھیری رات ہے سایہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. پھر وہ سرکار کا پھر مجھے شعر یاد آ گیا کہ نہ آیا ہوں نہ میں لایا گیا ہوں، میں حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں. سبحان اللہ. میری اپنی نہیں ہے کوئی صورت، ہر ایک صورت سے بہلایا گیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بہت بدلے میرے انداز لیکن جہاں کھویا وہیں پایا گیا ہوں. واہ سبحان اللہ. نہ جانے کون سی منزل ہے واصف جہاں نہلا کے بلوایا گیا ہوں. تو یہ بھی اندر کی کہانی کی بات ہو رہی ہے کہ میں تو کون ہوں جو آ سکتا ہوں، میں کون ہوں جو جا سکتا ہوں. یہ وہی ہے جو ہمیں یہاں پہ بھیج رہا ہے اور یہاں سے ہمیں واپس بلا رہا ہے. اس نے جب یہاں پہ آپ کو بھیجا ہے تو کہا کہ یہ ہیں جو میری پہچان بنیں گے. یعنی کہ اللہ کی پہچان انسان کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. اللہ والوں کی پہچان انسان کے اندر موجود ہے. تو جس نے اپنے اندر کو پہچاننا شروع کیا تو وہ بیسیکلی اپنے رب کی پہچان کے ساتھ اس کی کنیکٹیویٹی ہونی شروع ہو گئی. کتنا ادراک ہوا اس کو؟ جتنا ادراک اس کو اپنا ہوا اتنا ہی اس کو اپنے رب کا ادراک ہوا. جس کو تھوڑا ہوا اس کو تھوڑا ہوا، جس کو زیادہ ہوا اس کو زیادہ ہوا. تو یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے بات ساری کی ساری. تو یہ انسان کی دنیا میں جب آپ پھر رہے ہیں نا تو ایک تو آپ کی وننس ہے، آپ اکیلے، اور آپ کی کنیکٹیویٹی اس پوری کائنات کے ساتھ. ایک یہ ہوگی بات. اب آپ کی دوسری کنیکٹیویٹی ہے آپ کی اور انسان کے ساتھ، دوسرے انسان کے ساتھ. وہ انسان جو جس کو زندگی میں بھی ہوں تو زندگی تو بھی ہے. سبحان اللہ. تو زندگی اپنے لہو کا نام ہے، اعتبار آرزو کا نام ہے. تو یہ زندگی تو اس بات کی پہچان ہے کہ اگر میں زندگی ہوں تو اس بات پہ بھی میرا یقین پورا ہونا چاہیے کہ تو بھی زندگی ہے، وہ بھی زندگی ہے. تو وہ زندگی کی پہچان کے ساتھ ساتھ دوسرے شخص کی پہچان بھی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ انسان کو یہاں پہ اکیلا تو کہا کہ اب یہ ہے تمہاری اجتماعیت ہے، لیکن تمہارے ساتھ ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ انفرادی ہوگی. اللہ اکبر. یعنی کہ انسانوں کے اجتماع میں چلتے چلتے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جواب تو میں نے اکیلے ہی دینا ہے. تو مجھے انسانوں کے ساتھ جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب تو میرا اکیلے کا سارے کا سارا. تو بس انسانوں کی دنیا سے وہ کوشش کرتا ہے کہ یا تو میں اس کنیکٹیویٹی کو جو پوری سسٹم کی موجود ہے اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس انسان کو بھی وہی امپورٹنس دوں جو میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ.